آپ سب خدا ان کے لوگ ہیں، خدا کے پیارے ہیں، اور خدا کا آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے، کوئی نہ کوئی پلان ہے، کوئی نہ کوئی کام خدا نے آپ سے لینا ہے۔ تو اس چیز کی اویئرنیس رکھنا بڑا ضروری ہے کہ خدا نے ہم سے کیا کام لینا ہے۔ اگر آپ اس دھرتی پر آئیں اور آپ کو پتہ ہی نہ کہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا نے آپ سے کیا کرنا ہے، اور جب آپ کو پتہ ہوگا پھر آپ کی نظر اس کام کی طرف لگی رہے گی، پھر آپ بڑے دھیان سے اس کام کو سر انجام دیں گے، اس مشن کو پورا کریں گے جو مشن خدا نے آپ کو دیا ہے۔ آپ انسان ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کی ہر ایک کی زندگی دوسرے سے فرق ہے، آپ کے فنگر پرنٹس فرق ہے، آپ کی فیس آئی ڈی، آپ کی آنکھوں کی آئی ڈی دوسروں سے فرق ہے۔ کیوں؟ آپ کو ایک اسپیشل مقصد کے لیے خدا نے قلم کیا ہے۔ آپ کو چاہے خدا نے کوئی کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ایک کام آپ کا لازم ہے، کمپلسری۔ جیسے جب ہم کالج میں جاتے ہیں، کچھ سبجیکٹ ہم لیتے ہیں وہ الیکٹیو ہوتے ہیں، اور کچھ سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو کمپلسری ہوتے ہیں۔ یہ کام جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آج، آپ کا مشن کوئی بھی ہے زندگی میں، خدا نے آپ کو جو بھی کام دے کر بھیجا ہے، لیکن ایک کام آپ سب نے کرنا ہے۔ آپ نہیں بھی کریں گے تو ہو جانا ہے، آپ کو مزہ جانے ہے، اور وہ ہے جنگ۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بڑا پرامن ہے، اور خدا یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، پرنس آف پیس ہے، لیکن پھر جنگ کیسے؟ ہم تو اپنے آپ کو پرامن کہتے ہیں، تو پھر جنگ کیسے؟ آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو بائبل میں سے۔ آپ پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام پڑھیں گے، افسس کی کلیسیا افسیوں، اس کا 6واں باب اس کی بات میں ہے، لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون، یہ بات میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ پاکستان کے بڑے اصول جنگ کے وسیلے سے ہم سب کو پتہ ہے۔ جنگ تو ہے، یہ کشتی کے لیے انگلش لفظ ہے نا، وہ جنگ ہی ہے، وار، ریسلنگ۔ جنگ ہے، لیکن جنگ جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ ہماری جنگ گوشت اور خون کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا ہمسایہ گوشت اور خون کا بنا ہوا ہے، دوسرے بہن بھائی گوشت اور خون کے بنے ہوئے ہیں۔ ہماری جنگ گوشت اور خون سے نہیں ہے، ہماری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ روحانی فوجوں سے، روحانی عالم میں، اسپرچل ریلم میں آپ میں سے ہر ایک کی جنگ ہوتی ہے۔ آپ اس جنگ میں کودیں یا نہ کودیں، جنگ آپ کی جاری رہے گی۔ ایسے حالات میں اگر آپ الرٹ ہوں گے، اگر آپ تیار ہوں گے، تو آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے۔ ابلیس ایکچولی یہ جتنی بھی بتائیں گے، یہ حکومت والے، اختیار والے، ساری بدلو ہیں۔ آپ کے محلے کی، پورے محلے کی ایک بدلو ہے، آپ کی ہر گلی کی ایک بدلو ہے، آپ میں سے ہر محلے کے ہر گھر کی ایک بدلو ہے۔ ابلیس کی پوری اسٹریٹجی ہے، اور اس نے اپنا پورا نیٹ ورک پھیلایا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہے وہ اپنے کام میں کرے۔ ابلیس کا نیٹ ورک جو ہے بڑا سسٹمیٹک ہے، اس واسطے اس نے ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں کہ تم نے اس گھر کا خیال رکھنا ہے، تم نے اس گلی کا خیال رکھنا ہے، اس سے جو بڑا ہوگا تو تم نے اس محلے کا خیال رکھنا ہے۔ ہر شہر کا ایک اپنا موقع ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں اسپرچل میپنگ کرنا، کہ اس بات کو سمجھنا کہ ہمارے ارد گرد میں جو روحانی نیٹ ورک ہے وہ کیسا ہے۔ اور یہ کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں، جب ہم اپنا ٹائم خدا کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں، خدا ہماری روحانی عالم کھولتا ہے، اور پھر ہم روحانی عالم میں جھانکتے ہیں۔ مجھے کئی دفعہ گاڑی چلاتے ہوئے نظر آ جاتا ہے کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے، میں ایک دم اسی لمحہ
جب یہ پتہ چلتا ہے اس پہ چڑھتا ہوں، اس کو باندھتا ہوں، اسے پیچھے دھکیلتا ہوں. یہ ہماری جنگ تو 24 گھنٹے لگی رہتی ہے. ابلیس جو ہے وہ نہ کبھی ہٹتا ہے نہ آتا ہے، وہ 24 آورس وہ ایکٹیو ہے. وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کی زندگی میں میس کرنے کے لیے، آپ کی زندگی میں گڑبڑ کرنے کے لیے وہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے. اور ایک اور بات، ابلیس جو ہے وہ کسی کا سگا نہیں ہے، ہم سب کا وہ دشمن ہے، سانحہ دشمن. اس واسطے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم سب مل کر ہمیشہ اس کو ماریں، ہم اس کا مقابلہ کریں. کتاب مقدس میں لکھا، یعقوب فرماتا ہے اپنے خط میں، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. Resist the devil and he will flee from you. اب کیسے ہم ابلیس کا مقابلہ کریں، کیسے اس دشمن کا مقابلہ کریں جو ہم سے کئی گنا پاورفل ہے؟ ہم اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اگر ہم اکیلے ہیں تو ہم کچھ نہیں، ہم اس کا ہر طرح سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. پر اگر خدا ہمارے سائڈ ہے، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے، دین ہم اس کا مقابلہ بڑے اچھے سے کر سکتے. اس لیے جب جس آیت میں نے ریکارڈ کیا ہے، بائبل میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو، اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو لکھا ہے اور خدا کے تابع ہو جائے. جب آپ خدا کے تابع ہوں گے تو خدا آپ کے ساتھ، جب آپ خدا سے باغی ہوں گے تو خدا آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا. کیا کرنا چاہیے؟ خدا کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے یا خدا کو ناراض کر کے اپنے سے دور کر دینا چاہیے؟ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. ساتھ کن کے ہوتا ہے؟ جو اس کی تابع داری کرتے ہیں. اور دور کن سے ہوتا ہے؟ جو بغاوت کرتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں، جو اس کا حکم نہیں مانتے، جو اس کی بات نہیں مانتے. اس کے حکم ایسے نہیں ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں. کبھی نہیں کہتا کہ دریا میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ، وہ کبھی نہیں کہتا کہ کیلوں کی کسی چرپائی پر سو جاؤ. اس چیز سے بھی کوئی ریاست خدا نے نہیں دی. اور خدا نے یہ کہا ہے کہ ہم نیکی کریں، ہم بدی سے کنارہ کریں، ہم ہر وہ کام کریں جس سے خدا راضی ہوتا ہے. آج خدا کو راضی کرنے کے لیے خدا نے یہ شریعت ہر شخص کے دل میں لکھی ہے. ہر شخص کو پتہ ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہے، کسی بھی قبیلے کا ہے، کوئی بھی کوئی زبان بولتا ہے، اسے پتہ ہے غلطی کیا ہے، غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. کیونکہ اب شریعت خدا نے ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی، یہ بلٹ ان آ رہی ہے اوپر سے ہمارے اندر. اب کیسے ہم اس جنگ کو کریں گے؟ نمبر 1، آپ خدا کے تابع. نمبر 2، آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں. اسپینڈ سم ٹائم ایوری ڈے ود یور گاڈ. یہ بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم کسی بھی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں گے ہم اس جیسے ہو جائیں گے. ایسا ہے نا؟ اگر آپ کسی دونوں بندے کے ساتھ روزانہ وقت گزاریں گے، آپ کی سوچ آہستہ آہستہ اس جیسے. آپ نشائیوں کی محفل میں جائیں گے، آپ آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں ڈھلتے چلے جائیں گے. اگر آپ نیکوں کی محفل میں جائیں گے تو آپ ان کے رنگ میں ڈھلتے جائیں گے. A man is known by the company he keeps. یہ ایک محاورہ ہے. ہم نے اپنی صحبتوں پر بھی دھیان دینا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ جنگ میں جیتیں تو پھر آپ کچھ وقت خدا کے ساتھ گزاریں، خدا کے لوگوں کے ساتھ گزاریں. خدا کا کلام یہ ہمارے لیے ایک بہترین نسخہ ہے زندگی گزارنے کا، بہترین کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس کو پڑھیں، یہ خدا کا کلام ہے، خدا اس کا آتھر ہے. اور دوسری بات ہے، خدا اس کلام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اس کا مصنف اس کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. اگر اس کا مصنف مر گیا ہوتا تو اس میں سے لکھی باتیں پوری نہ ہوتی، لیکن وہ تو زندہ ہے، وہ تو ہمیشہ زندہ ہے. اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں اس کو سنیں. آپ یہ بہانہ نہیں رہتا کہ ہم کلام پڑھ نہیں سکتے. آپ کے موبائل پہ ایسی ایسی ایپس ہیں، آپ اپنی زبان میں یہ کسی بھی وقت سن سکتے ہیں اور آپ اس کو پیدا کر سکتے ہیں. تو آپ ایک کلام پر دھیان رکھیں، آپ نے دعا کرنی ہے. اور اگر خدا کو توفیق دیتا ہے آپ روزہ رکھیں. پیٹ تو خالی رکھیں گے، کھانا پینا تو بند کریں گے. آپ نے اپنے
ذہن کے کواڑ بھی کھولنے ہیں تاکہ آپ پر خدا کے مکاشفے اتریں۔ آپ روزہ رکھ کر اگر کہیں کہ میں 2 دن موویاں دیکھ لوں، 2 دن بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ لوں تاکہ میرا روزہ آسانی سے گزر جائے، تو پھر آپ کو بہتر ہے کچھ نہ کریں، ایسا روزہ نہ رکھیں کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ 0 بھی نہیں ہوگا۔ سو روزہ رکھیے گے، آپ اس جنگ میں فتح پائیں گے۔ جنگ میں آپ نے، یہ آپ کی پرسنل جنگ بھی ہے اور ہماری اجتماعی جنگ بھی ہے۔ جب پرسنل بات آتی ہے، شخصی جنگ آتی ہے، اس میں آپ اکیلے ہیں، اور جب اجتماعی آتی ہے تو پھر کلیسیا آپ کے ساتھ۔ تو ابلیس دونوں طرح سے آپ پر اٹیک کرتا ہے۔ اجتماعی طور پر وہ کلیسیا پر اٹیک کرے گا، ابتری پیدا کرے گا، لوگوں کا دھیان ادھر ادھر لگائے گا، ان کو اتنا بزی کر دے گا، اتنی مصیبتوں میں ڈال دے گا، وہ چرچ نہیں آ سکیں گے، آپس میں مل کر دعا نہیں کر سکیں گے۔ اور جب شخصی بات آتی ہے تو شخصی طور پر کوئی ایسے ہی کرتا ہے، آپ کو الجھا دیتا ہے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، ٹینشن میں، کہ آپ آہستہ آہستہ خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں بدقسمتی ایسی ہے کہ یہاں پر لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور شارٹ کٹ جادوگر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، آپ کی ہر مراد پوری، 3 دن کا چلا کاٹے گا جادوگر اور آپ کے سارے مسئلے حل کرے گا، آپ سے پیسے بھی دے کے آتے ہیں، بدلے میں وہ آپ کو گدروہیں دیتا ہے، آپ کو مصیبت سے بچا چلا جائے۔ اور اس پر ترا یہ ہے، اب عیسائی جادوگر، حالانکہ بائبل میں کوئی جادوگر تو نہیں ہے، اصلی عیسائی جادوگر فلانا مسیح، سردار مسیح، ڈیوڈ مسیح، آپ کے ہر مسئلے کا یہ صرف لانتے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، گدروہیں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔ پلیز کسی قسم کا شارٹ کٹ نہ لیں۔ اس دن آپ کو کتنی خوشی ہوگی جس دن آپ دعا کریں گے اور آپ کو فتح ملے گی۔ آپ کسی بیمار کے لیے دعا کریں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کسی پوزیسڈ انسان کے لیے دعا کریں گے، اس کی گدروہیں نکل جائیں گی، آپ خوش ہوں گے۔ آپ اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار ہیں۔ خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرنا چاہتا ہے، اور خدا آپ کو اس جنگ میں فتح دلانا چاہتا ہے۔ کیا فتح پانا چاہتا ہے؟ جنگ کس کس کی ہے؟ آپ کے پادری کی اور شیطان کی؟ جنگ کس کی ہے؟ ایڈروں کی، جو باجے مجھے کہتے ہیں کہ جنگ ہے، اسی ٹھیک ہے، اسی لے لیں، جی نہیں۔ اگر آپ دھیان سے اس بات کو سنو کہ جنگ آپ کی ہے، یہ پادری جتنے بھی یہ آپ کی جنگ ہی لڑ رہے ہیں، آپ کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ پیچھے رہ گئے، یو ول لوز، آپ پھر جنگ جیت نہیں پائیں گے، آپ اس جنگ میں ہاریں گے۔ اس واسطے میری ریکویسٹ ہے، آپ اس جنگ کو جیتنے کے لیے تیار ہو، اس جنگ کو فتح کرنے کے لیے تیار ہو۔ داؤد بادشاہ ایک بہت بڑی ہستی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ جس وقت بادشاہ جنگ کے لیے نکلا کرتے تھے داؤد اپنے گھر میں، لیکن بادشاہ انسان کو غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا کی؟ جب جنگ میں جانے کا وقت تھا تو کہاں تھا؟ اپنے محل میں، اپنے گھر میں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ وہاں پر آزمائش آ گئی، اور اس آزمائش میں وہ گر گئی، اور پھر اس کی سزا ملی۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں، خدا اپنے پیاروں کو پیار بھی کرتا ہے، اور غلطی کریں تو پھر ان کو سزا بھی دیتا ہے۔ اس واسطے داؤد کو اس غلطی کی سزا برداشت کرنی پڑی۔ میدان جنگ میں جانے کا وقت تھا، اور بادشاہ کے گھر میں۔ اگر آپ میدان جنگ میں نہیں اتریں گے، کوئی آپ کے لیے جنگ نہیں لڑے گا۔ کیا کوئی آپ کی جگہ کھانا کھا لے گا؟ کیا میں کھانا کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ جی، لوگ تو بس اس معجزے کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بس معجزہ ہو جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو کھائے گا اسی کا پیٹ بھرے گا، جو جاگے گا وہی لڑے گا، جو سوئے گا وہ مرے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی جنگ جیتنی ہے، آپ اپنی جنگ جیتے ہیں، اور خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو فتح دے گا، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔
آپ بھلے کتنے بھی کمزور ہیں، آپ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، پر اگر خدا آپ کے ساتھ ہے آپ فتح مانگیں۔ آپ جتنے مرضی پہلوان ہو جائیں لیکن خدا کے بغیر آپ کچھ نہیں ہے۔ پھر ابلیس چودھری آتا، پھر آپ کو ڈھمارے گا۔ آئیے دعا کریں خدا سے کہ خدا مجھے اس جنگ میں فتح حاصل کریں، شکست عطا کر، فضل عطا کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ آئیے دعا کریں۔